وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ اس بابرکت پہاڑ کے اوپر، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن جو ہے گزارا ہے یہاں پہ، اور انہی علاقوں میں یا یہ جو جگہ ہم جہاں پہ اس وقت موجود ہیں واللہ اعلم کہ یہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں عرب میں ایک قسم کا نظام ہوا کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو فصیح عربی سکھانے کے لیے وہ لوگ بادیہ میں بھیجتے تھے، مطلب گاؤں میں، اور جو اس طرح کے عرب تھے جو ان کو اس وقت بچپن کی جو عمر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بچے جو ہے اس میں عادات کو ایک اپناتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو زبانیں سیکھتے ہیں وہ بچپن میں ہی سیکھتے ہیں زیادہ تر، تو اس میں عرب خاص کر اہل مکہ جو ہے قریش اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ باہر کے لوگ نہیں آتے تھے، تاکہ ان کی جو ہے صحیح اور خالص عربی زبان جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ تو اسی طرح یہ جو بنی سعد تھے، ان کے علاقے کے لوگ مشہور تھے، جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو یہ مکہ جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے کسی نہ کسی کا بچہ لے کے آ کے اس کی مطلب ہے کہ یہاں پہ پرورش کیا کرتے تھے اور ان کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑے سردار کی اولاد مل جائے، یا جس کا باپ زندہ ہو اس کا جو ہے کوئی بیٹا یا بیٹی مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام الفیل میں پیدا ہوئے تو یہاں سے بنی سعد سے 8 یا 9 جو ہے خاندان گئے وہاں سے بچوں کو لانے کے لیے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مطلب جو ہے جس کو بھی کہتے کہ یہ میرا پوتا ہے یا یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو لے جائیں اور پرورش کریں، آپ کو جو بھی اس وقت زمانے میں حساب کتاب ہوتا تھا اس کے حساب سے آپ کے ساتھ معاملات کریں گے، تو اکثریت نے جو ہے رد کر دیا۔ تو آخر میں مکہ میں کوئی بچہ نہیں بچا جس کو دودھ پلانا ہو ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو کہ بغیر کسی بچے کے انہوں نے واپس آنا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتی کہ بغیر کسی بچے کو لے کے یہاں کے جاؤں، تو میں اس کو جو ہے محمد ابن عبد المطلب کو جو ہے ہم لے لیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں جیسے میں نے رضامندی ظاہر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لینا ہے، وہ واقعہ بہت بڑا ہے، میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرا جو دودھ تھا وہ اس میں تر و تازگی آ گئی اور زیادہ ہو گیا، اور اسی طرح میرے پاس جو مریل خچر تھا اور جو ان کی سواری تھی نا وہ بہت ہی ضعیف تھا، کہتے اس میں بھی ایک عجیب سی طاقت آ گئی، اور جو اہل طائف اور بنی سعد کی جو عورتیں تھیں جو پہلے نکل آئی تھی مکہ سے مکرمہ سے، جنہوں نے پہلے بچے لے لیے تھے، تو ان کی سواری نے جو کہ سب سے ضعیف سواری تھی ان سب کے اوپر جو سبقت حاصل کر لی اور یہاں پہ سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جو کہ ایک جذب تھا، جذب بولتے ہیں کہ اس زمانے میں خشک سالی تھی اور بارشیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور کوئی کھیت بھی جو ہے سارے خشک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان علاقوں میں آنے کے بعد کہتے ایسے جو ہے ہریالی آئی، بارشیں شروع ہو گئیں اور برکت شروع ہو گئی، تو آس پاس کے جو باقیہ خاندان کے علاقے کے لوگ تھے وہ بھی اپنی بکریاں چرانے یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ 2 سال کے بعد بچوں کو واپس کر دیا جاتا تھا اپنے والدین کے حوالے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے چاہت ہوئی کہ یہ ایسا پیارا بچہ ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے آمنہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس بچے کو جو ہے آپ مکہ مت لے آؤ، یہ تھوڑا سا جو ہے مطلب ہے کہ ایک مطلب اس کی الگ ہی شان ہے، تو اس کو مکہ کی جو ہوا ہے نا شاید وہ راس نہ آئے اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائے، تو اس کو فی الحال ادھر ہی رہنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گئے یہاں پہ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ انہی علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کسی کھیت وغیرہ بکریوں کے ساتھ، تو فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چینہ مبارک جو ہے چاک کیا اور دل نکال کے اس کو دھونے لگے۔ تو جو ان کے بہن بھائی تھے یہ واقعات دیکھ کے کہ ایک انسانی شکل میں کچھ لوگ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ مبارک انہوں نے چاک کر دیا ہے، تو وہ ڈر کے مارے جب سب بھاگ کے گئے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ